الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قرآن کریم کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 66 تک ہم نے کمپلیٹ کیا تھا. آج ہم آیت نمبر 67 سے شروع کرنے جا رہے ہیں. قرآن کریم کی جو پچھلی آیات تھیں جن کے تعلق سے ہم نے گفتگو کی تھی، اس میں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے اسلاف میں پایا جانے والا ایک واقعہ ذکر کیا تھا. بنی اسرائیل یہ وہ قوم تھی جو حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد کے بعد یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یعنی حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب اور یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد تھی وہ بنی اسرائیل کہلائی. بنی اسرائیل ان میں بہت سے انبیاء گزرے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان میں سے ایک ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اب ایک واقعہ پیش کیا جا رہا ہے کہ ایک واقعہ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا تھا، وہ جو مچھلی والا واقعہ تھا، اصحاب السبت والا واقعہ تھا جو ہم نے پچھلے ہفتے کور کیا تھا. لیکن اس وقت آج ہم جو ذکر کریں گے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا تھا. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور اذ قال موسیٰ، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا. اذ یعنی جب، قال مانے کہا، موسیٰ یعنی موسیٰ. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا. کس سے کہا؟ لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے کہا. ان کی قوم کون تھی؟ بنی اسرائیل، جو میں نے ابھی ذکر کیا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل سے کہا: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، بے شک اللہ، اِنَّ مانے بے شک، اللہ بے شک اللہ، یأمرکم آپ سب کو حکم دیتا ہے، بے شک اللہ آپ سب کو حکم دیتا ہے، ان تذبحوا بقرہ، کہ آپ کیا ذبح کریں؟ آپ ایک گائے ذبح کریں، آپ ایک گائے کو ذبح کریں. قالوا اتتخذنا ہزوا، لوگوں نے کہا کیا آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں؟ یعنی کہ بنی اسرائیل نے جواب میں کیا پیش کیا؟ کیا آپ ہمارا مذاق بنا رہے ہیں؟ کیا آپ ہمارا کھلواڑ بنا رہے ہیں؟ آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا: اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. اعوذ باللہ ہم قرآن کریم میں بھی پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قرآن کریم کے پڑھنے سے پہلے، کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤں. اسے چپ کرا. قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤں. یہ قرآن کی آیت ہے. اب میں پہلے ایک واقعہ ذکر کر دیتا ہوں، اس کے بعد ہم قرآن کی آیت کی تفسیر دیکھیں گے. ہوا یہ، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، ایک شخص کو قتل کر دیا گیا. ایک شخص ہے، اسے قتل کر دیا گیا. اس شخص کا نام کیا تھا؟ اس شخص کا ریلیشن کیا تھا؟ کیوں قتل ہوا تھا؟ کچھ بھی قرآن کریم میں ذکر نہیں ہے، نہ احادیث رسول میں اس کا ذکر ہے. بس ایک شخص کا قتل ہوا. اب اس شخص کا قتل ہوا، کس نے قتل کیا یہ نہیں پتہ چل رہا ہے. کس نے قتل کیا ہے اس چیز کا معلوم نہیں چل رہا ہے. تو اب وہ لوگ پریشان ہو کر کس کے پاس گئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس. کہا کہ آپ فیصلہ کیجئے، بتائیے کس نے قتل کیا ہے. آپ تو نبی ہیں، آپ تو رسول ہیں، آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، تو آپ بتائیے کس نے قتل کیا ہے. انہوں نے کہا اچھا رکو، اللہ رب العالمین آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ ایک گائے ذبح کرو. ان سے کیا پوچھا؟ کیا آپ یہ بتائیے کس نے قتل کیا؟ جواب کیا ملا؟ کہ اللہ آپ کو حکم دیتا ہے آپ گائے ذبح کرو. یہ جواب تھوڑا سا سیٹ ہو رہا ہے؟ نہیں. تو اب انہوں نے ایسا کہا اچھا گائے ذبح کرو. تو وہ دیوانے ہو گئے، کیا پاگل ہو گئے، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ہاں، انہوں نے کہا مذاق بنا رہے ہو، ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو. ہم پوچھ رہے ہیں کس نے قتل کیا اور تم کیا کہہ رہے ہو؟ گائے ذبح کرو. تو کوئی تک نہیں بن رہا ہے، تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو. تو انہوں نے کہا کہ میں جاہل نہیں ہوں، میں جاہل نہیں ہوں.
بیوقوف ہوتے ہیں جو حقیقی دینی معاملات میں مذاق کرتے ہیں. دینی معاملات میں مذاق کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ بیوقوف، جاہل. جاہل تو وہ ہوتے ہیں. میں دین کی بات کر رہا ہوں، میں یہاں مذاق نہیں کر رہا ہوں. پھر انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، گائے کو ذبح کریں. اچھا بتائیے گائے کیسی ہو؟ اب دیکھیے سوالات کا سلسلہ شروع کیا. کہا گائے کیسی ہو؟ سب سے پہلے پوچھا کیسی ہو. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کہتا ہے کہ وہ گائے نہ تو بوڑھی ہو اور نہ ہی جوان ہو، یعنی ایسی بھی نہ ہو کہ جس سے کوئی دوسرا آ کر مل چکا ہو، ایسی بھی نہ ہو کہ بہت بوڑھی ہو چکی ہو، بیچ کی ہو، درمیانی ہو، مطلب مضبوط عمر والی، نہ تو بالکل بچی ہو اور نہ بوڑھی ہو، ایسی ہو بالکل مضبوط جوان. کہا اتنی تو بہت سی ہیں گائے، بوڑھی بھی ہیں اور جوان بھی ہیں اور بچی بھی ہیں، جوان بھی بہت سی ہیں ہمارے پاس. اور بتائیے رنگ کیسا ہو؟ کہا رنگ اس کا، اچھا میں پوچھ کے بتاتا ہوں اللہ سے، رنگ ایسا ہو اس کا پیلا ہو. کیسا ہو؟ زرد، پیلا، یلو، اور اتنا پیلا ہو کہ دیکھنے والوں کو پسند آ جائے. ایسا نہ ہو دیکھنے والا اس سے ہٹے، بلکہ دیکھتے ہی ہو کہے کیا خوبصورت سی ہے گائے. ایسی پیلی ہو کہ دیکھنے والوں کو پسند آ جائے. کہا یہ بھی بہت ہے ہمارے پاس، ایسی بھی گائے بہت سی ہیں. اور بتائیے تھوڑا سا اور. اب بتا دیں گے ہم انشاءاللہ کر لیں گے انشاءاللہ. کہا ایک کام کرو، اللہ کہتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو کہ اس سے کام نہ لیا گیا ہو، اس سے کام نہ لیا گیا ہو، بالکل اسے سیف طریقے سے آرام سے رکھا گیا، کھلا پلا کے تنا دیا گیا، اسے مضبوط کر دیا گیا. نہ تو کھیتی کا کام لیا گیا ہو، نہ اس کے اوپر پانی رکھ کے اسے کھیتیوں میں پانی ڈالا جا رہا ہے وہ بھی نہیں لیا گیا ہو، کچھ بھی نہ ہو، بے عیب ہو، ایک عیب بھی نہ ہو اس کے اندر، کچھ بھی کمی نہ ہو وہ ہو. کہا اب ٹھیک ہے، اب آپ نے سچ بات کہہ دی. ٹھیک، یہ واقعہ. اس کے بعد انہوں نے گائے ڈھونڈی، جیسے تیسے کر کے ڈھونڈی اور اسے ذبح کیا. اور پھر اللہ رب العالمین نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ رب العالمین نے حکم دیا تھا کہ اس گائے کا ایک ٹکڑا لیا جائے، کوئی بھی ٹکڑا ہو، چاہے پیر ہو، چاہے ہاتھ ہو، کیا ہو، جو بھی ہو، ٹکڑا ہو، اس گائے کے ٹکڑے کو اس جو بھی قتل کیا گیا ہے اس پر مارا جائے. وہ اٹھے گا، زندہ ہوگا اور بتائے گا کون کس نے قتل کیا ہے اور پھر مر جائے گا. اللہ رب العالمین نے یہ نشانی بتائی اور یہ زبردست طریقے کا اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں ایک نشانی کا اظہار کیا. یہ ایک واقعہ ہے جو آج ہم پڑھنے والے ہیں. اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ میں تفصیل سے اس واقعے کا ذکر کیا. سورۃ البقرہ یعنی گائے والی سورت، اس کا نام ہی البقرہ رکھا گیا ہے. ہاں تو سمجھ میں آتا ہے اس میں یہ والا واقعہ ذکر ہے، اس لیے اسے البقرہ کہا گیا ہے. البقرہ گائے کو کہتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے، اب شروع کرتے ہیں ہم. اللہ رب العالمین نے فرمایا، پہلی آیت کا میں ترجمہ ذکر کرتا ہوں. فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. اور یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ، بے شک اللہ آپ سب کو حکم دیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا تھا کس نے؟ بنی اسرائیل نے، کہ آپ بتائیے کس نے قتل کیا. موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کیا کیا؟ اللہ سے پوچھا. اللہ نے کیا حکم دیا انہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب تبلیغ کی، جب پہنچائی بات امت کو، تو یہ نہیں کہا ایک کام کرو گائے ذبح کرو، بلکہ کیا کہا؟ بے شک اللہ تم سب کو حکم دیتا ہے کہ تم گائے ذبح کرو. کیا فرق سمجھ میں آیا؟ کیا سمجھ میں آیا؟ کہ اب انکار کی کوئی بھی وجہ باقی نہ رہے. تم میرا انکار کر سکتے ہو لیکن کیا اللہ کی بات کا انکار کرو گے؟ نہیں کرو گے. اب یہ حکم میری طرف سے نہیں ہے کہ تم انکار کرو. یہ سوچنے لگ جاؤ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کوئی سوچ ہے کہ گائے ذبح کرو کچھ ہوگا، یہ سوچ بھی ختم کرنی ہے. کچھ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ حکم کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے، کہ بے شک اللہ آپ سب کو حکم دیتا ہے کہ آپ گائے ذبح کرو. بیٹھ جائیں. تو وہ سوچ بھی ختم کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، کہ ذکر ہی کر دیا بے شک اللہ حکم دیتا ہے، یہ میرا حکم نہیں ہے. ان اللہ یأمرکم، کیا ذبح کرنا ہے؟ گائے ذبح کرنا ہے. اچھا ایک سوال، کیوں گائے ذبح کرنا ہے؟ کوئی اور چیز بھی تو ذبح ہو سکتی تھی، کسی اور طریقے سے بھی تو اس مقتول کا پتہ چل سکتا تھا، جس کو قتل کیا گیا تھا اس کا کسی اور طریقے سے بھی تو پتہ چل سکتا تھا. کیوں کہا گائے ذبح کرنے؟ کسی کے پاس کوئی جواب؟ کچھ
کچھ پتہ ہے بنی اسرائیل کے تعلق سے آپ کو؟ ایک گائے اس میں بنائی، گائے کے پیر کاٹ دیتے تھے، پیر کاٹتے تھے نا وہ، ایک گائے بنائی تھی اس میں وہ ہاں شاباش، یہی تو جواب میں چاہتا تھا، بہت بہترین. وہ گوشالہ پرست تھے، وہ پہلے سے ہی گایوں کو پوچھتے تھے، ان کے اندر تھی وہ چیز کہ وہ عالمین نے زبردست طریقے سے. وعلیکم السلام. اللہ رب العالمین نے چوٹ ماری ان کے اوپر کہ تمہیں ذبح کیا کرنا ہے؟ گائے ذبح کرنا ہے. اور کوئی طریقہ بھی ہو سکتا تھا، اللہ وحی کر دیتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کر سکتا تھا نا، مقتول کا تو پتہ لگوانا ہے، کیا کرنا ہے، کس نے قتل کیا پتہ چل جائے گا. لیکن اللہ نے طریقہ کیا نکالا کہ تمہارے اندر سے وہ چیز ہی ختم ہو جائے. اب تمہیں ذبح کرنا ہے اسے جس کی تم عبادت کرتے تھے، اب تمہیں ذبح کرنا ہے جس کی تم عبادت کرتے. تبھی انہوں نے یہ جملہ کہا، کیا اتتخذون ہزوا، مذاق بنا رہے ہو ہمارا، ہمارے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہو. انہوں نے اور دیکھیے لفظ ہے اتتخذون، میں لفظ بتاتا ہوں. اتتخذون، علماء لکھتے ہیں یہاں پر اتتخذون، اتخذ معنی ہوتے ہیں بنانا، ہزوا مذاق. ٹھیک، اتخذ معنی بنانا، ہزوان یعنی مذاق. کیا تم بنا رہے ہو، یعنی کہ یہ سلسلہ تمہارا جاری ہے، یعنی بناتے آ رہے ہو، تمہارا یہ کام ہے، مسلسل یہ کام ہے، طریقہ ہے کہ تم نے ہمارا مذاق ہی بنایا ہے. علماء کہتے ہیں کہ انہوں نے اس طرح کا تلخ جملہ بولا تھا، اس طرح کی کڑوی بات بولی تھی. کس سے بولی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. کب بولی تھی؟ جب انہوں نے سارے اعتراضات کو ختم کر کے ایک جملہ کہا تھا. کیا کہا تھا؟ ان اللہ یأمرکم، کہ بے شک اللہ آپ سب کو حکم دیتا ہے. نہ میرا حکم ہے یہ کوئی، نہ میری طرف سے کوئی بات ہے یہ، ہاں نہ میرا کوئی اجتہاد ہے، بلکہ یہ حکم کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اور جواب میں اتنا عجیب جواب آ رہا ہے، تم تو ہمارا مذاق بناتے رہتے ہو، کھلواڑ بنا کے رکھا ہے تم نے ہمارا. اتتخذون ہزوا. اب دیکھیے انہوں نے جواب کیا دیا، قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. یہ جاہل کیا ہے؟ الجاہل، جاہل کیا ہے؟ جاہل کسے بولتے ہیں؟ جاہل نادان، بے وقوف، ہاں بہکا ہوا، اور جسے کوئی چیز معلوم نہ ہو اسے بھی کیا بولتے ہیں؟ پڑھے لکھے جاہل. یہ بھی بہت اچھا تھا. دیکھیے دو طرح کی جہالت ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے جان کر کسی چیز سے انجان بننا، ایک ہوتی ہے بغیر جانے غلطی کرنا. جو بغیر جانے غلطی ہوتی ہے وہ اللہ کے ہاں معاف ہے. ٹھیک ہے، وہ خطا ہے جو آپ نے غلطی کی، ایسی غلطی کی جو آپ کے علم میں نہیں تھی، آپ نے سمجھ لیا اب یہ غلطی ہے، اب آپ بچیں گے. ایک ہوتی ہے جان کر غلطی کرنا. ادھر آ جائیں، اس طرف آ جائیں، آپ ادھر ہو جائیں، آپ ادھر آ جائیں. ایک ہوتی ہے جان کر غلطی کرنا، اور جان کر غلطی کرنے والے کو ہم پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ بے وقوف. جان کر غلطی کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ بے وقوف. اور جو انجانے میں غلطی کرے اسے بے وقوف نہیں کہتے، اسے ہم نادان کہتے ہیں. بیچارہ نادان ہے، اسے علم نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو جو جان کر غلطی کرے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر کون سی غلطی مراد دی ہے؟ جان کر غلطی، کہ میں وہ نہیں ہوں جس کے پاس صحیح علم پہنچ جائے اور اس کے بعد تم سے وہ مذاق کر رہا ہے، ہنسی بنا رہا ہے، اور دین کی بات پوچھ رہے ہو. تم کوئی آیا دین کی بات پوچھنے، آپ اس سے مذاق کر رہے ہو. ارے بھائی دین کی بات بتاؤ، آپ مذاق الگ رکھو، اس دین کی بات میں مذاق نہیں بنانا ہے. وہ سوال پوچھنا ہے آپ سے کہ اس مقتول کا قاتل کون ہے، اس جو قتل کیا گیا ہے اس کا قتل کرنے والا کون ہے، یہ سوال تھا نا. تو جواب میں کیا انہوں نے کہا کہ تم اللہ حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو. کتنا سادہ انداز ہے، یعنی کوئی اللہ نے حکمت بنائی ہے، کوئی ایک طریقہ بتایا ہے، لیکن انہوں نے کیا ہمارا مذاق بنا رہے ہو. تو انہوں نے کیا سمجھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ انہیں کچھ نہیں پتا. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے سب پتا ہے، اور میں بے وقوف نہیں ہوں، اور نہ میں نادان ہوں، میرے پاس وحی آتی ہے اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے.
یہ جملہ ہی بتا رہا ہے ان اللہ یأمرکم سے ہی سمجھ میں آ رہا ہے بے شک اللہ آپ سب کو حکم دیتا ہے. یعنی موسیٰ علیہ السلام جھوٹے نہیں تھے, انہوں نے اللہ کی بات بتائی تھی. تو نہ وہ بے وقوف تھے اور نہ ہی نادان تھے, ٹھیک, نہ تو جان کر انجان بن رہے تھے اور نہ ہی بغیر جانے کچھ بول رہے تھے. کلیئر ہے؟ تو انہوں نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین, میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں بے وقوفوں میں سے ہو جاؤں. یہاں ترجمہ کیا کریں آپ جاہل کا, میں بے وقوفوں میں سے ہو جاؤں. بے وقوف کیا کرتا ہے, اسے پتہ ہوتا ہے کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے, اس کے باوجود وہ غلطی کرتا ہے. ٹھیک, وہ کیا ہوتا ہے بے وقوف. اب ہم اپنی زندگی کا جائزہ لے لیں کہ ہم کتنی ایسی برائیاں کرتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں علم ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد برائیاں کرتے ہیں. تو اب ہم بتائیے ہم کیا ہیں؟ پھر مت کہنا کہ آپ بہت عقل مند ہیں, پھر مت ٹائی اور یوں باندھ کر اور بالکل سینہ تان کر مت چلنا, کیونکہ آپ بے وقوف ہیں. آپ بے وقوف ہیں, بہت بڑے بے وقوف ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ بے وقوف ہوتا ہے جو اللہ کے حکم کو, جی اللہ کا حکم نازل نہ ہو اس کے بعد بتائے, یا اللہ کا حکم نازل ہونے کے بعد کچھ اور بتا دے. اعوذ باللہ ان اکون من الجاہل. اس سے ایک اور چیز سمجھ میں آتی ہے. انہوں نے کہا اعوذ باللہ, میں پناہ میں آتا ہوں کس کی؟ اللہ کی. انسان کو چاہیے کہ وہ ہر معاملے میں اللہ سے پناہ مانگا کرے, ہر معاملے میں اللہ کی پناہ چاہا کرے کہ اللہ مجھے پناہ دے, کیونکہ پناہ کی کوئی اور جگہ نہیں ہے سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس. اسی لیے ہم سب سے بڑی اس دنیا کی مصیبت جو ہے شیطان, اس سے ہی پناہ میں آنے کے لیے کس کی پناہ مانگتے ہیں ہم؟ اللہ رب العالمین کی پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں تو اپنی پناہ دے دے. اور کس سے دے دے؟ شیطان مردود سے بچاتے ہوئے. شیطان مردود سے ہم بچنا چاہتے ہیں. پناہ کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسی جگہ دے دینا جس میں آپ جا کر محفوظ ہو جائیں. ایک ایسی جگہ دے دینا جس میں آپ آ کر محفوظ ہو جائیں. آپ اللہ رب العالمین سے یہی پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایک ایسی جگہ دے دے جہاں میں آ کر محفوظ ہو جاؤں اور شیطان کی برائی مجھ تک نہ پہنچ سکے. کلیئر؟ تو یہ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہل. اچھا, اس کے بعد اللہ نے فرمایا قالوا ادع لنا, انہوں نے کہا بنی اسرائیل نے ادع لنا ربک, آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجیے. یبین لنا ما ہی, وہ بیان کرے وہ کیسی ہو, وہ بیان کرے وہ کیسی ہو. ادعو, آپ دعا کریں, لنا ہمارے لیے, ربک اپنے رب سے. آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجیے. آپ ہمارے لیے ہمارے رب سے دعا مت کیجیے. آپ ہمارے لیے کس سے؟ اپنے رب سے. حکم آپ لائے ہو نا, آپ ہی کا رب ہے, ہمارا کہاں. اعوذ باللہ من ذلک. اتنے سرکش تھے یہ لوگ, کیا رہے ہیں؟ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے, کس سے؟ اپنے رب سے. ارے کہہ دیتے آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کیجئے, یہ کہہ سکتے آپ ہمارے لیے ہمارے رب سے پوچھ لیجئے. صرف رب کہہ دیتے. کیا کہا؟ ربک, وہ رب ہمارا نہیں ہے. تصور کیجئے کتنا خطرناک جملہ ہے. ادعو لنا ربک, آپ ہمارے لیے اپنے رب سے مانگیے. ہمارا رب نہیں ہے ایسا لگ رہا ہے. یہ تشدد ہے, یہ تعنت ہے, سرکشی ہے ان کی. وہ بتائے ماہی, وہ ہمارے لیے واضح کرے وہ کیسی ہو. اچھا, موسیٰ علیہ السلام نے ان کے اس جملے کا جواب نہیں دیا, ربک کے جملے کا جواب نہیں دیا, کیونکہ پتہ ہے سرکش لوگ ہیں, ایسی باتیں کرتے ہیں. ایک اور واقعہ آئے گا, جب قتال کا معاملہ آیا تھا, جب لڑائی کرنی تھی, بیت المقدس کو فتح کرنا تھا, شام کے علاقے کو, تب بھی انہوں نے یہ کہا تھا اذهب انت وربک, جائیے آپ جائیں آپ کا رب جائے, جنگ لڑ کے آ جائیں ہم یہاں بیٹھے ہیں. آپ جائیں آپ کا رب جائے, جنگ لڑ کے آئے ہم یہاں بیٹھے ہیں, جب ہو جائے جیت کر آ جائیں تب بتا دینا ہم چلے آئیں گے. یہ ایسے لوگ ہیں. تب بھی انہوں نے کیا کہا تھا؟ انت وربک, آپ جائیں اور آپ کا رب جائے. تب بھی یہ نہیں کہا تھا ہمارا رب. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ خطرناک لوگ. انہوں نے کہا ادعو لنا ربک یبین لنا ما ہی, وہ بتائے وہ کیسی ہو. قال, اب کیسی ہو مطلب, ما ہی کیسی ہو مطلب, یعنی کہ اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے پتھر کی ہو, مٹی کی ہو, روشنی کی ہو, ایسا نہیں. یہ سب چیز تو پتہ تھی کس چیز کی ہوگی. ٹھیک, پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کی صفت کیا ہو, اس کی صفت کیا ہو, یعنی کہ اس کی عمر کیا ہو. تو انہوں نے عمر بتائی. دیکھیں یہاں پہ یہ سمجھ لیں یبین لنا ما ہی, پہلا سوال یہ ہے کہ اس کی عمر کے بارے میں. پہلا سوال کس چیز کے بارے میں ہے؟ اس کی عمر کے بارے میں بتایا, عمر کے بارے میں. قال, اللہ نے فرمایا, اللہ کہتا ہے انہو یقول, موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہو یقول, بے شک اللہ فرماتا ہے, انہا یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر, بے شک وہ گائے ایسی ہو, لا فارض,
فارض. فارض کسے بولتے ہیں؟ بوڑھی. فارض کسے بولتے ہیں؟ بوڑھی. ولا بکر. بکر کسے بولتے ہیں؟ جوان. ٹھیک ہے، یعنی جو مطلب جس کی ابھی شادی کی عمر آ رہی ہے لیکن ابھی اس تک کسی کی رسائی نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور لفظ ہے عوانم. عوان مانے درمیان. انہا بقر، بے شک وہ ایسی گائے ہو، لا فارض، نہ تو بوڑھی ہو، ولا بکر، اور نہ ہی بالکل جوان ہو، بالکل شروعاتی عمر ہو. عوانم کیسی ہو؟ درمیانی ہو، بین ذالک، ان دونوں کے، یعنی اس کے درمیان ہو جو ذکر کی گئی ہیں چیزیں. یہ دو باتیں جو ذکر کی گئی ہیں اس کے درمیان والی ہو. اچھا، انہوں نے کہا 1,00,000 گائے ہیں ہمارے پاس، اس میں سے بتائیے کون سی والی گائے ذبح کرنی ہے. انہوں نے یہ سوال پوچھا. کہا یہ ہو، یہ نہ ہو، دو چیزیں نہ ہو، یہ والی چیز ہو، یعنی کہ 3 حصوں میں آپ بانٹ دیجیے، یعنی 33,000 یہ، 33,000 یہ، اور 34,000 یہ. ٹھیک، تو 34,000 ہیں یہ گائے تو ہمارے پاس. عوان یعنی درمیانی والی کتنی ہے؟ یعنی آپ نے 2 پارٹ تو ہٹا دی، یہ والی بھی بہت سی ہیں ہمارے پاس. سمجھ میں آ رہی بات؟ انہوں نے کیا اپنے ذہن میں ایک خاکہ بنا لیا کہ اتنی ہے، اس میں 3 پارٹ ہیں. ابھی تو ایک ہی پارٹ بتایا انہوں نے، اور تھوڑا سا بتائیں، تھوڑا اور واضح ہو. عوان بین ذالک. اللہ نے کہا ٹھیک ہے، ایک پارٹ بتا دیا، ابھی دیکھیے اور تشدد کریں گے. عوان بین ذالک. پھر اللہ رب العالمین ان سے کہا ففعلوا، تو کرو، ما تؤمرون، جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، تو تم کرو جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. اس کے بعد انہوں نے اگلا سوال کیا. قالوا، انہوں نے کہا ادعو لنا ربک، آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجیے. یعنی ایک سوال پر ان کا کام نہیں چلا. انہوں نے ایک سوال پر وہ لوگ نہیں مانے، کہا ایسی بھی بہت سی ہیں. ہاں، ادعو لنا ربک، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجیے. یہاں پہ بھی اپنے رب سے. ٹھیک. یبین لنا ما لونھا، رنگ کیسا ہو اس کا. لون کسے بولتے ہیں؟ رنگ کو. لون عربی میں کسے بولتے ہیں؟ رنگ. آپ اپنے رب سے دعا کیجیے اس کا رنگ کیسا ہو. قال، اچھا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، اللہ فرماتا ہے ایسی گائے ہو جو صفراء ہو. صفراء کسے بولتے ہیں؟ زرد اردو میں بولتے ہیں، اور پیلا، یلو، یعنی پیلی ہو. اور فاقع ہو، فاقع بولتے ہیں گہرا رنگ. ٹھیک. فاقع گہرے کو بولتے ہیں. آگے لونھا کا لفظ ہے، فاقع لونھا، یعنی اس کا رنگ کیا ہو؟ گہرا ہو، یعنی پیلی بھی ہو اور خوب پیلی ہو، ایسی ویسی پیلی نہ ہو، خوب پیلی ہو. تسر الناظرین، تسر مانے سر یسر مانے خوش ہو جائے، خوش ہونا. سرا مانے خوش ہونا، یعنی دیکھنے والے جب اسے دیکھیں تو اسے خوشی محسوس ہو. یہ نہیں دیکھنے والے دیکھیں کیسی عجیب سی گائے ہے، اچھی لگے دکھنے میں. تو اب 3 اور کوالٹیز جوڑ دیں. جتنا آپ تشدد کریں گے ہم بھی اتنا. ومن شدد شدد اللہ علیہ، جو تشدد کرے گا اللہ اس پر اور تشدد کرے گا. کرو تشدد. بہت سی ایسی چیزیں ہوتی تھیں جو سوال کرنے کی بنیاد پر حرام ہو جاتی تھی، پہلے حرام نہیں ہوتی تھی. یہ بھی ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ، جس چیز سے میں تمہیں منع کروں اس سے بچ جاؤ. وما امرتکم بہ فأتوا منہ ما استطعتم، اور جس چیز کا میں تمہیں حکم دوں تو جتنی تمہاری طاقت ہے اتنا کر کے لے آؤ. فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم، پہلے کے بہت سے لوگ ہلاک ہوئے زیادہ سوال کرنے کی وجہ سے. ذبح کر دو گائے، کیسی ہو، رنگ کیسا ہو، اور تھوڑا سا، اور اللہ نے کہا ٹھیک ہے کیسی ہو. پہلے عمر کے بارے میں پوچھا. عمر کے بارے میں بالکل ایسی خطرناک والی عمر ملتی مشکل سے. پھر اس کے بعد رنگ کے بارے میں پوچھا. رنگ میں بھی ایک ایسی جو نمایاں رنگ والی، بالکل زبردست پیلی رنگ والی. اس کے بعد تیسرا سوال، تیسرا اور آخری کوشچن دیکھیں. قالوا ادع لنا، انہوں نے پھر پوچھا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرہ تشابہ علینا وانا انشاءاللہ لمہتدون. کہا انہوں نے کہا اپنے رب سے ایک اور بار دعا کر لیجیے، وہ کیسی ہو. یہ ایسی تو گائے بہت سی ہیں. ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک گائے ہم پر ایک دوسرے سے ملتی جلتی مل رہی ہیں. یعنی ایسی گائے ہمارے پاس بہت سی ہیں کہ جس کا بہت زرد رنگ ہے اور بہت جوان ہے. دیکھنے نہیں گئے تھے، صرف جملے تھے
زبانی تھی یہ باتیں, نہیں مل سکتی تھی, یہ والی بڑی مشکل ہو رہی تھی, صرف زبانی جملے تھے. دیکھیے انہوں نے کہا کہ کیسی ہو, یہ ایسی تو بہت سی گائے مل سکتی ہیں. ان البقرہ تشابہ علینا, ابھی بھی تھوڑا سا اور کوالٹی بتا. آگے کہا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ, اور بے شک ہم اگر اللہ نے چاہا تو ہدایت پا جانے والے ہیں. انہوں نے کیا کہا, اب ہم اگر آپ یہ سوال پوچھ کے بتا دیں گے تو ہم انشاءاللہ ہدایت پا جائیں گے. یہ انشاءاللہ کا جو جملہ تھا یہ بہت اہم ہے. انشاءاللہ ہی کی بنیاد پر اللہ نے انہیں ہدایت دی. انشاءاللہ ہی کی بنیاد پر اللہ نے اس گائے کی طرف رہنمائی کی جو گائے بہت مشکل سے ملنے والی تھی, بہت مشکل سے ملی بھی, لیکن وہ کس بنیاد پر ملی؟ انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے. علماء لکھتے ہیں اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو ہدایت نہیں ملتی. سمجھ آئی بات؟ اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے, اس لیے آپ کوئی بھی عمل کرنے جائیں, کچھ بھی کرنے جائیں, کیا جی میں وہاں جا رہا ہوں انشاءاللہ میں ذرا یہ کام کروں, انشاءاللہ ہر چیز میں کیا کرنا ہے انشاءاللہ, کوئی بھی عمل کرنا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ کی بہت اہمیت ہے. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ. آپ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ, آپ ہرگز کسی چیز کے بارے میں یہ نہ کہیں إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا, یہ کام میں کل کروں گا, لیکن کیا کہیں إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ, مگر یہ کہ اللہ چاہے. یعنی کہ انشاءاللہ ضرور بضرور آپ کو کہنا چاہیے تاکہ آپ اللہ کی مشیت کو جوڑ دیں اور پھر وہ کام آپ کے لیے کیا ہو جائے, سہل اور آسان ہو جائے. اور اسلاف میں بہت سے ایسے واقعات گزرے ہیں. غالباً حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ قصہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں آج اپنی اتنی بیویوں کے پاس جاؤں گا اور ہر ایک سے ایک ایسی اولاد پیدا ہوگی جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے, لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گیا. صرف ایک اولاد پیدا ہوئی اور وہ بھی مکمل نہیں تھی, مکمل اولاد بھی پیدا نہیں ہوئی, صرف ایک سے اولاد پیدا ہوئی اور وہ ایک ہی اولاد پیدا ہوئی, وہ بھی شاید اس کا بھی کوئی حصہ اس میں کچھ کمی تھی. آپ تصور کیجئے کہ انشاءاللہ نہ کہنے کی بنیاد پر کیا ہوا جی, پتہ صاف پتہ کٹ. تو ہمیشہ اپنی زندگی میں یہ سوچنا چاہیے, ہم اور آپ بہت سے کام کرنے جاتے ہیں, کل کر لیں گے, یہ کر لیں گے, وہ کر لیں گے, انشاءاللہ بھائی ملاقات کرنی ہے آپ سے, ٹھیک ہے چلے گئے, ارے انشاءاللہ کہہ کر جاؤ اس سے, ٹھیک ہے انشاءاللہ کل انشاءاللہ ملاقات کریں, پھر انشاءاللہ, ٹھیک. تو انشاءاللہ کو اپنی زندگی میں جوڑیں. تو انہوں نے کیا کہا, ہاں ہمارے رب سے مانگیے, گائے بہت مل جل رہی ہے, ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی. ان البقرہ تشابہ علینا, ایک دوسرے سے ملتی. تشابہ کا لفظ دیکھ لیتے ہیں تاکہ اور سمجھ میں آئے. تشابہ یعنی ایک جیسی لگ رہی ہیں, ایک جیسا ہونا. متشابہ سنا ہے کسی نے, کوئی حافظ ہے یہاں؟ ہاں متشابہ لگتا ہے, متشابہ, یہ متشابہ ہوتا کیا ہے؟ ہاں یعنی کہ ایک جیسی ہوتی ہیں آیتیں, ہاں وہ بھی ویسی ہے, وہ بھی ویسی ہے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا, ہاں اس طرح کر کے ایسے كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ, اس طرح. تو مشکل ہوتی ہے, تو اسی کو ہم کیا بولتے ہیں, متشابہات. تو انہوں نے کہا یہ تو گائے بہت سی متشابہ ہو گئی ہیں, ایک جیسی لگ رہی ہیں, آپ اور دعا کیجیے. اچھا اب دیکھیے تیسرے سوال کا جواب کیا ملا. انہوں نے کہا اور بیان کیجیے. قال, اب حضرت موسیٰ علیہ السلام, انہو یقول, اللہ فرماتا ہے, انہا بقرہ, ایسی گائے ہو, لا ذلول, اسے سدھایا نہ گیا, اس سے کام نہ لیا گیا, اس سے کام نہ لیا گیا, سدھی ہوئی نہ ہو. ذلول سدھی ہوئی یعنی کہ مطلب تھوڑا سا کام کرنے کے لیے تیار کرتے ہیں نا, وہ اسے بولتے ہیں ہم سدھا ہوا. مطلب یہ کتا ہے, کتا یہ یہاں والے کتے نہیں, مطلب جو لوگ پال لیتے ہیں پیٹ وغیرہ, تو وہ سدھاتے ہیں اسے طریقہ بتاتے ہیں, ایسے اچھلو, ایسے, وہ آواز دیتا ہے تو فوراً آ جاتے ہیں, تو وہ سدھائے ہوئے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس سے کام نہ لیا گیا ہو کچھ بھی. لا ذلول, کوئی بھی کام, اسے جو پیٹ کو رکھتے ہیں وہ کس لیے رکھتے ہیں, ارے حفاظت کرنے کے لیے رکھتے ہیں, اور بھی بہت سے کام ہوتے ہیں, رکھتے ہیں. کوئی اس لیے رکھتا ہے تاکہ مجرم کو پکڑ سکے, ہاں مجرم کو پکڑنے کے لیے رکھے جاتے ہیں. تو ایسی نہ ہو گئے, لا ذلول, کوئی کام نہ لیا گیا اسے. تثیر الارض, زمین کو بھی نہ جوتا گیا ہو, اس سے زمین کو کھیتی کے لیے جوتا نہیں گیا ہو. ولا تسقی الحرث, اور نہ ہی کھیتی کو پانی دینے کے لیے کام میں لیا گیا. یہی دو کام مشہور ہیں جو گائے سے لیے جاتے ہیں. ایک تو
زمین کی سینچائی اور ایک کھیتی میں پانی وغیرہ ڈالنے کے لیے وہ رکھ دیتے ہیں اس کے اوپر اور پھر پانی وغیرہ ڈالتے ہیں. مجھے نہیں معلوم, جو گاؤں دیہات کے لوگ ہیں وہ زیادہ بہتر اس معاملے میں جانتے ہیں. تثیر الارض ولا تسقی الحرث, بالکل سدی ہوئی ہو, کوئی بھی کام نہ لیا گیا ہو, بالکل ایکوریٹ ہونی چاہیے. اب ساری گایوں سے تو وہاں کام لیا جاتا تھا, اب لاؤ ڈھونڈ کے اب اور پھنس گئے. میں وہ ہے نا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا لن یشاد الدین احد الا غلبہ, دین میں کوئی بھی اپنے اوپر سختی نہیں کرتا مگر وہ اس پر غالب آ جاتا ہے. دین میں آپ اپنے اوپر سختی کریں گے نا, غالب آ جائے گا آپ کے اوپر. سختی نہیں کرنی, جتنا ہے اتنا مانیں. بھائی روزے رکھنا, بس اب تو بس میں روزے رکھوں گا, پورے سال کے روزے رکھوں. کیوں پورے سال کے روزے رکھو, 30 دن کے روزے رکھو. اب ہوتا کیا ہے, پورے سال روزے رکھنے کے بعد 30 سال روزے چھوٹ جاتے ہیں. پھر اس کیوں, 1 سال رکھے تھے میں نے, بس اب دل نہیں چاہ رہا میرا روزہ رکھنے کا. اس کا نفس, اس کا دل اکتا جائے گا. اور یہی ہوتے ہیں جذبات. انسان جب جذبات میں آتا ہے عقل سے کام نہیں لیتا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین تربیت کی اور امت کو ایک طریقہ سکھایا. کہا کوئی بھی عمل کرنا ہو تو اس میں 2 چیزیں اختیار کرو. کوئی بھی عمل کرنا ہو اس میں 2 چیزیں اختیار کرو. کیا؟ ہمیشہ کرو اور تھوڑا کرو. ہمیشہ کرو اور تھوڑا کرو. تھوڑا کرو گے تبھی ہمیشہ کرو گے. زیادہ کرو گے اور ہمیشہ کرو گے تو ٹک نہیں پاؤ گے. تمہارا نفس اس لائق نہیں ہے کہ تم ٹک پاؤ. ہمیشہ کرو اور زیادہ کرو, تمہارا نفس ہار مان جائے گا. تھوڑا کرو مگر ہمیشہ کرو. تھوڑا کرو مگر ہمیشہ کرو. جب تھوڑا کرو گے تبھی ہمیشہ کرو, یہ بھی یاد رکھیں. ٹھیک, تو دین میں سختی جائز نہیں, دین میں سختی نہیں کرنی. لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی زبردستی نہیں. آپ سے کہا آپ گائے ذبح کرو, گائے کہا تھا اللہ رب العالمین نے, کہا تھا وہ والی فلاں اور وہاں جہاں رہتی ہو اور اس کے بعد اس کی نہیں, کچھ نہیں. آپ سے کہا گائے ذبح کرو, گائے ذبح کرتے معاملہ ختم, وہیں ہو جاتا سیٹل. لیکن من شدد شدد اللہ علیہ, انہوں نے تشدد کیا, اللہ نے بھی ان پر تشدد کیا. اور سوال پوچھو, اللہ نے ان پر سختی کی اور ایک کے بعد ایک سختی ہوتی گئی. سب سے پہلے کیا, اس کی عمر کے بارے میں مسئلہ ہوا, پھر اس کے رنگ کے بارے میں مسئلہ ہوا, اور پھر اس کے بعد اس کے عمل کے بارے میں مسئلہ ہوا. تو 3 چیزیں, عمر, رنگ اور عمل. عمر میں بالکل درمیانی ہو, نہ تو بالکل چھوٹی ہو اور نہ بالکل بوڑھی ہو, اور رنگ میں بالکل زرد ہو, بالکل ایسی بھی نہ ہو. اور آپ نے کس طرح کی گائے دیکھی ہوں گی واللہ اعلم. اور عمل میں کیسی ہو, بالکل کام نہ لیا گیا اس سے, بالکل ٹھیک ٹھاک ہو. اور اس کے بعد فرمایا اتنے پر نہیں چھوڑا, تثیر الارض ولا مسلمۃ لا شیۃ فیہا, بالکل ٹھیک ہو, عیبوں سے بالکل پاک. لاؤ ڈھونڈ کے, بہت مشکل سے ملتی ہے جو بالکل عیبوں سے پاک ہو. مسلمہ, صحیح سالم, لا شیۃ فیہا, اس میں کوئی عیب نہ ہو. علماء کہتے ہیں شیعہ مانے عیب ہے, لیکن علماء نے لکھا ہے یعنی کہ اس کے رنگ میں کوئی دوسرا اور رنگ نہ ملا ہو. لا شیعہ یعنی کہ ایسی ہو جس کے رنگ میں کوئی دوسرا اور رنگ نہ ملا ہو, بالکل پیلی. اب لاؤ, ہو سکتا بھائی پیلا پن کہیں سے تو چھوٹ سکتا ہے نا, سفیدی آ گئی. اب وہ دوسری لائیں گے اور اس سے ذبح کر کے کام چلے گا؟ اب نہیں چلے گا. پہلے چلتا. آپ نے سختی کی, اب آپ دوسری مان لو. اب وہ کوئی سادی سی گائے لا کر ذبح کر دیتے, کیا اب ہوتا کام ان کا؟ ہو ہی نہیں سکتا تھا. تم نے جتنی سختی کی اب تمہارے اوپر اتنی سختی کی جائے گی. مسلمۃ لا شیۃ فیہا, مسلمہ سمجھ میں آیا, لا شیعہ سمجھ میں آیا. اچھا, اب یہ کہہ دیا, اب انہوں نے کیا جواب دیا, الآن, اب جئت بالحق, آپ حق بات لے آئے. اب تک کیا کہہ رہے تھے, اب تک جھوٹ کہہ رہے تھے. دیکھیے کتنا سرکش لوگ ہیں. نہیں ہے, کیا کہہ رہے ہیں, اب آپ حق لے کر آئے, آپ پوری بات لے کر آئے. آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کی پہلی بات باطل ہے, یہ نہیں کہہ رہے, بلکہ اب آپ پوری بات لے کر آئے. آپ نے اب پورا سمجھایا ہے. یہ کیا بس گائے ذبح کرو, یہ کیا ہوتا ہے, کیسی ہو, رنگ کیسا ہو, عمل کیسا ہو, سب کچھ پوچھنا ہے ہمیں. تو الآن اجیت, ہاں اب صحیح آپ نے بتایا. یعنی سیدھے سادے لوگ نہیں ہیں یہ. وہ لوگ ہیں اگر اس دنیا میں انہیں بھیجا جائے, ہمیں بھیجا گیا ہے, تو ہم سیدھی سادی زندگی گزارنے پر آمادہ. ہمیں کیا چاہیے, تھوڑا سا ارے یہ بھی ہو, وہ بھی ہو, اتنا بڑا گھر ہو, اس میں یہ ہو, میرے دو ایسے خادم ہو, پنکھا جھلیں, اور نہ جانے کیا کیا. کیوں؟ یہاں تو سیدھی سادی زندگی گزارنے کے لیے بھیجا, اور یہاں پہ بھی سیدھا سادہ حکم دینے کو کہا تھا. لگژری لائف جینا چاہتے ہیں,
لگژری لوگ رہنا. اور جتنی انسان یہاں پہ لگژری لائف جینے کی کوشش کرتا ہے اتنا پریشان رہتا ہے. اب دیکھیے پریشان ہونا. اب یہ ڈھونڈنے نکلے. اسرائیلی واقعہ ہے, اس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا, سچ بھی نہیں کیا جا سکتا, اسے جھوٹ بھی نہیں کہا جا سکتا. جب اس کی تصدیق کی جائے گی تب ہم اسے سچ کہیں گے. تو یہ لوگ ڈھونڈنے نکلے. ایک شخص کے پاس ملی گائے, ایک شخص کے پاس, اور ڈھونڈنے کے بعد ملی. اب مل تو گئی وہ گائے. اس شخص نے دیکھا ارے معاملہ بڑا سنگین ہے, معاملہ بڑا سنگین ہے. یہ لوگ گائے کی تعظیم بھی کرتے ہیں, اور گائے یہ کسی کے پاس ملی بھی نہیں, میرے پاس ملی ہے. اچھے سے پیسہ وصول کیا جائے, ہاں اچھے سے پیسہ وصول کیا جائے. تو ذکر کیا جاتا ہے اس نے نہ جانے کتنے پیسے لیے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو گائے کی جو جلد ہے, یعنی کہ گائے کی جو چمڑی ہے, اس کے برابر سونا اس نے مانگا. اس کے مقابل میں کیا مانگا؟ اس گائے کی جلد کے برابر, یعنی اس گائے کی جو چمڑی ہے اس کے برابر سونا بھر کے دیا جائے اس گائے کے مقابلے میں. یعنی کہ ایک گائے کتنے میں بکی. یہ ذکر, یہ خیر اسرائیلی واقعہ ہے, اسے نہ کہیں بیان کریں نہ ذکر کریں. یہ صرف اسرائیلی واقعہ ہے, اس کی سچائی اور جھوٹے کے بارے میں نہیں بیان کرتا. اب میں آپ کو ایک اور اسرائیلی واقعہ بیان کرتا ہوں. یہ ایسے واقعے ہیں اس کی اگر قرآن یا حدیث سے تصدیق ہوتی ہے تب ہم اسے سچا مانتے ہیں, ورنہ ہم اسے سچا نہیں مانتے. لیکن اس کو جھوٹا بھی نہیں کہتے, جھٹلاتے بھی نہیں ہیں. اگر تصدیق ہو گئی تو مان لیں گے, لیکن ہم اسے دلیل کے طور پر نہیں پیش کرتے ہیں. اب دیکھیے ہوا یہ, ایک شخص تھا, اس کا کوئی وارث نہیں تھا, اور وارث تھا جو تھا وہ کون تھا؟ بھتیجا تھا اس کا. تو اب اس نے دیکھا وہ مالدار بہت شخص تھا, اب وہ مر کے نہیں دے رہا ہے, اس کی عمر اتنی بڑھتی جا رہی ہے, مر ہی نہیں رہا ہے, اور مالدار اتنا, وہ کہہ رہا ہے کب مرے گا, ہر دن وہ پریشان ہے, کب مرے گا. اب کیا کیا اس نے؟ ایک رات لیا, قصہ ختم, اس کو ختم کر دیا, ذبح کر دیا, اسے قتل کر دیا. قتل کرنے کے بعد رات میں دشمنوں کی سرزمین میں وہاں جا کر ڈال دیا, اس کی لاش کو ڈال دیا. اگلے دن صبح ہوئی, وہیں پہنچ گئے وہ لوگ, کہا ہمارے چچا کو مار دیا انہوں نے, ہمیں دیت دو. مان لو اب دیکھیے وراثت بھی لینا چاہ رہے تھے یہ لوگ, اور ان لوگوں سے دیت بھی, پیسہ بھی, ہمیں دیت دو, پیسہ دو, تم نے مارا انہیں. دشمنوں سے کہا تم نے مارا, کیوں؟ تمہاری سرزمین میں ملا, تمہاری زمین میں ملا, اس لیے تم نے مارا. ٹھیک, نے کہا ہم نے نہیں مارا. اچھا, تب جا کر یہ معاملہ کس کے پاس لے جایا گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. تب یہ واقعہ پیش آیا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو بھی میں نے آگے بیان کیا کہ پھر اس گائے کو ذبح کیا گیا اور ٹکڑا مارا گیا, اور پھر وہ زندہ ہوا, اور پھر لاش زندہ ہونے کے بعد بول دیا اس نے کہ فلاں نے مجھے قتل کیا. لیکن یہ جو واقعہ ہے جو میں نے ابھی ذکر کیا, بھتیجا اور چچا, اس طرح کی کوئی بھی تفصیل قرآن اور حدیث میں موجود نہیں ہے. یہ اسرائیلی واقعہ ہے, بعض علماء بیان کرتے ہیں, لیکن یہ اسرائیلی واقعہ ہے. تو یہ سارا واقعہ پیش آیا. اچھا, اس چیز کو, یہ تو بنی اسرائیل میں ہوا, کیا امت محمدیہ میں بھی کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن سہل اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو صاحبزادے, عبداللہ ابن مسعود کے دو صاحبزادے, یہ لوگ وہاں رہتے تھے. کہاں؟ یہود کی سرزمین میں, جہاں یہود رہتے تھے اس علاقے میں یہ لوگ بھی رہا کرتے تھے. اب ہوا یہ, عبداللہ ابن سہل غائب ہو گئے ایک دن. عبداللہ ابن سہل نہیں مل رہے, پتہ چلا ان کا کیا ہو گیا؟ قتل ہو گیا. تو اب ابن مسعود کے جو دونوں بھائی تھے, بیٹے تھے, اور عبداللہ ابن سہل کے جو بھائی عبد الرحمن ابن سہل, یہ سب لے کر گئے کس کے پاس معاملہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کہا کہ ایسا ایسا ہوا ہے, اور عبداللہ ابن سہل کو قتل کر دیا ہے انہوں نے, یہود نے. ڈائریکٹ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہود نے قتل کیا. اللہ کے نبی نے کہا تمہیں کیسے پتا یہود نے قتل کیا؟ کہا ان کی سرزمین میں ملا ہے. کہا ٹھیک ہے, ان کی سرزمین میں ملا ہے, قسم کھاؤ. بولے قسم تو نہیں کھا سکتے. بولے اچھا ٹھیک ہے, گواہ لے آؤ. بولے گواہ بھی نہیں ہے, تو پھر کیسے کہہ رہے ہو؟ کہا ان کی سرزمین میں ملا ہے, ان کی دشمنی ہے ہم سے, وہ جب چاہیں جیسے چاہیں قتل کر دیں, ہمیں کیا پتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ چیزیں رکھی سامنے. اللہ کے نبی نے کہا تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم 50 قسمیں کھاؤ. کتنی؟ بولے اللہ کے نبی ہم قسم کیسے کھا سکتے ہیں, ہم نے تو دیکھا ہے. کہا اگر تم نہیں کھاؤ گے تو وہ لوگ کھائیں گے, یہود قسم کھائیں گے 50, اور معاملہ سیٹل ہو جائے گا. کہ اللہ کے نبی وہ تو قسم کھا لیں گے.
اللہ کے نبی وہ تو قسم آسانی کے ساتھ کھا لیں گے اور پھر معاملہ تو وہ لے جائیں گے. تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راضی کرنے کے لیے مقتول کے وارثین کو راضی کرنے کے لیے, جس کا قتل ہوا تھا اس کے وارثین کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا؟ بیت المال میں سے دیت ان کو دے دی. کن کو؟ مقتول کے وارثین کو, تاکہ دل کو تسلی ہو. اسی کو ہم شریعت میں قسامہ نام سے جانتے ہیں. کیا بولتے ہیں ہم اسے؟ قسامہ. کہ جب مقتول ایسی جگہ مرا ہو جہاں پر جس نے قتل کیا اس کے بارے میں علم نہ ہو, تب 50 قسمیں کھلوائی جاتی ہیں. لیکن تب کھلوائی جاتی ہیں جب قرینہ ہو. اب یہ نہیں آپ یہاں بیٹھے ہیں, اب وہاں سیریا میں قتل ہوا, آپ نے کہا میرے اس سے قتل ہوا ہے اور یہ ہے, آپ 50 قسمیں کھلواؤ. نہیں, ایسا نہیں ہے. قرائن ہونے چاہیے, قرائن ہونے چاہیے, یعنی کہ کچھ پیچھے چیزیں ہوں کہ فلاں جگہ جہاں رہ رہا تھا اس سے اس کی دشمنی تھی, یا جنگیں چلتی رہتی تھیں, وہاں گیا انہی نے مارا ہوگا. تو قرائن کچھ ملنے چاہیے, تب جا کر یہ والا مسئلہ پیش آتا ہے. تو میں بتا رہا تھا کہ بنی اسرائیل میں اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے, اور امت محمدیہ میں بھی اس طرح کی چیز پیش آئی ہے. ٹھیک, کہ کسی کو کہاں قتل کر دیا گیا اور پھر دشمن کے اس میں ڈال دیا گیا, قرینے پائے گئے, تو پھر اس کے بعد قسامہ نام سے ہم اسے جانتے ہیں. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا فذبحوها, ان لوگوں نے اس کو کیا کر دیا؟ ذبح کیا گائے کو. وما کادوا یفعلون, اور وہ کرنا نہیں چاہتے تھے. وما کادوا, اور قریب تھا کہ وہ ایسا نہ کریں. فذبحوها, انہوں نے کیا تو ذبح, لیکن وما کادوا یفعلون, اور وہ کرنا نہیں چاہتے تھے. کیوں؟ ایک تو گائے نہیں مل رہی ہوگی, اور اللہ نے حکم دیا ہے, اور وہ بھی ان کے سینے پہ چوٹ ماری ہے, کس کو ذبح کرنا ہے, تو کریں گے کیوں؟ بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو رکاوٹ بن رہی تھیں. ہوتا ہے نا, ہم گناہ کرنے جاتے ہیں تو ہمارا نفس, ہم گناہ سے بچتے ہیں تو ہمارا نفس بہت زیادہ آپ کو وہ کرتا ہے, کہتا ہے نہیں یار تم کیسے چھوڑ سکتے ہو اسے, ارے مت چھوڑو, ارے ایک مرتبہ, ارے نہیں دو کر کے, ایسے کر کے آپ کے نفس آپ کو اکساتا ہے گناہ کرانے کے لیے. گناہ ایک دم مت چھوڑنا, دھیرے دھیرے گناہ چھوڑنا ہے بھائی, ایک دم چھوڑنا ہے گناہ پتہ چل گیا ایک دم. ہاں, آپ کے دل میں اس کی خرابی دھیرے دھیرے کر کے پیدا ہوتی ہے, لیکن چھوڑنا کیسے ہے؟ جیسے ہی حرمت آئی تھی شراب کی, فوراً کیا ہوئی تھی؟ شرابیں بہہ گئی تھی. مدینہ میں شراب بالکل بہہ گئی تھی, مدینہ کی نالیوں میں. کیوں؟ حرمت آ گئی شراب کی. اور اس سے پہلے کیا؟ اللہ رب العالمین نے دھیرے دھیرے کر کے انہیں حکم دیا تھا کہ اس میں برائی ہے, اس میں یہ ہے, اس میں وہ ہے. کم از کم 3 حکم اس سے پہلے مل چکے تھے. اس کے بعد چوتھی بار میں کیا آئی کہ اب شراب کیا ہے؟ حرام. جیسی حرام آئی فوراً چھوڑی نہیں چھوڑی, مٹکوں میں رکھی تھی شراب, سب ایسی بہا دی. تب کچھ نہیں, کیا آ گیا؟ حکم آیا نہیں آیا اللہ اور اس کے رسول, بس اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا, اس سے آگے نہیں. تو جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم جان بوجھ کر نہیں مانتے وہ کون ہے؟ بے وقوف. اور جو اللہ رب العالمین کی منع کردہ چیزوں سے جان بوجھ کر نہیں روکتے وہ کون ہے؟ بے وقوف. اور جو اللہ رب العالمین کے حکم آنے کے بعد فوراً نہ کر کے ان پہ اعتراضات کرتے ہیں وہ بھی کیا ہیں؟ وہ بھی بے وقوف, وہ مہا بے وقوف ہیں. جیسے یہ تھے, انہوں نے اللہ رب العالمین کا حکم فوراً مانتے, تسلیم کرتے تو معاملہ سیٹل ہو جاتا, لیکن انہوں نے اعتراض کیا. تو شیطان ہے اس وقت بہت بڑا, اور وہ انسانوں کو ابھار رہا ہے کہ شریعت کی بہت سی ایسی چیزوں کا کیا کریں آپ آسانی کے ساتھ انکار کریں. یہ کیوں حرام, یہ کیا ہے, یہ کیوں حرام؟ اللہ اور اس کے رسول نے کہہ دیا, بات ختم ہوئی. ٹھیک, اس سے ہمیں یہی سمجھ میں آتا ہے چوں چارہ شریعت میں نہیں کرنا. اس کی حکمت کیا؟ اگر نہیں کریں تو کیا گناہ صغیرہ ہے کہ گناہ کبیرہ ہے؟ صغیرہ ہے تو کروں گا, کبیرہ ہے تو چھوڑوں گا. جی, چھوٹا والا ہے تو کر لوں گا, بڑا والا ہے تو چھوڑ دوں گا. داڑھی کاٹنا کیسا ہے؟ چھوٹا گناہ ہے کہ بڑا والا ہے؟ پوچھتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں کہ داڑھی کاٹنا کیا ہے, چھوٹا گناہ ہے کہ بڑا گناہ ہے؟ اگر چھوٹا ہوگا تو کیا کرو گے, بڑا ہوگا تو چھوڑوں گا. ہاں ایسا ہے. تو یہ شریعت نے چھوٹا بڑا اس لیے تخصیص کی ہے تاکہ آپ اس چیز کو چھوڑیں. گناہ مطلب اللہ کو ناراض کرنا, بس. گناہ مطلب اللہ کی ناراضگی کو دعوت دینا, اور بسا اوقات کسی چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھنے کی وجہ سے وہ گناہ کیا ہو جاتا ہے, اب بڑا ہو گیا. تو اس لیے انسان کو بچنا چاہیے. تو چوں چرا نہیں کرنا ہے شریعت میں. تو یہ ایک واقعہ تھا جو اللہ رب العالمین نے
ذکر کیا۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اس واقعے سے سبق لینے کی توفیق دے، اور جو بھی اللہ رب العالمین ہم سیکھیں اللہ رب العالمین اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔